پیپل کے پیڑ کی جانب سے ایک آہٹ بلند ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا۔ کسی کا نازک وجود فضا میں پھیلی دھند اور کوہرے میں تیرتا ہوا سا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری بصارت کو اپنی دو آنکھوں میں سمو کر کوہرے کی اس سفید چادر کو چیرنے کی کوشش کی۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس نازنین کا آنچل ڈھلکا اور میرے وجود میں روشنی کے کئی مینار پھوٹ پڑے۔ میرے سامنے زہرا بے نقاب کھڑی تھی۔ ہاں، وہی میری اپنی زہرا۔ ہاں، وہ زہرا تھی، اور وہی اس کا روح کے اندر تک جذب ہو جانے والا حسن تھا۔ لیکن وہ یہاں سینکڑوں میل دور رات کے اس سناٹے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ مجھے یوں ہی ایک ٹک دیکھتی رہی۔ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا وجود ایک پل میں ہی کئی من بھاری ہو گیا ہے۔ میرے کاندھوں میں اس اچانک بوجھ کی وجہ سے شدید درد اٹھا، لیکن شاید میں زہرا کو اپنے سامنے پا کر یہ سب بھول ہی گیا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ آپ یہاں اس وقت؟ لیکن کیسے؟ زہرا اپنی مخصوص سی دھیمی مسکراہٹ اپنے کومل ہونٹوں میں دبا کر بولی، کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ کیا سبھی کرامات صرف آپ کے لیے ہی مخصوص ہیں؟ میں لاجواب سا ہو گیا، لیکن میری الجھن فزوں تر ہوتی گئی۔ لیکن پھر بھی میرا مطلب ہے، اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس، اور کچھ نہ کہو۔ جانے کتنی صدیوں سے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میری یہ پیاسی آنکھیں خشک اور بنجر پڑے ہیں۔ خاموش رہو اور میرے من پر اپنی شبیہ کا ساون برسنے دو۔ میں نے چونک کر زہرا کو دیکھا۔ اس نے آج تک کبھی مجھے تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن اس کی محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت وہ دنیا و مافیا سے بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم پیپل کے پیڑ کی اوٹ میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جو لوگ زندگی میں اس صلیب عشق پر اپنا وجود وار چکے ہیں، وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ خاموشی اور تنہائی کے ایسے چند لمحے جب ہونٹ خاموش ہوتے ہیں اور صرف سانسیں بولتی ہیں، یہ لمحے 7 جنم میں بھی صرف ایک آدھ بار ہی کسی نصیب والے کا مقدر بنتے ہیں۔ لیکن کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری روح ان سے کبھی سیراب نہیں ہوتی، جن سے ہماری آنکھیں کبھی نہیں تھکتی، جن کو نہارنے کے دوران ہمیں اپنی پلکیں موندنے کا وقفہ بھی صدیوں جیسا لمبا اور اذیتناک لگتا ہے، کہ جس مقام پر پہنچ کر ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد اپنی پہلے گزری اور بعد میں بسر ہونے والی ساری زندگی صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہی لگتی ہے۔ وہ لمحہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ نہ جانے ہم دونوں کتنی دیر تک یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے میرا تمام حافظہ میرے ذہن کی سلیٹ سے مٹ سا گیا ہے۔ صبح کی سپیدی پھیلنے سے کچھ دیر قبل وہ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، کل پھر اسی وقت یہیں ملاقات ہوگی، لیکن دھیان رہے میرے یہاں آنے کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میرا یہاں آنا مشکل ہو جائے گا۔ میری زبان سلب ہی رہی، اور وہ دھیرے دھیرے دھند کی چادر میں بہتی ہوئی اندھیرے کا حصہ بن گئی۔
میرا جسم تپ رہا تھا. میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آ کر اپنے بستر پر گر گیا. اور صبح جب میں فجر کی نماز قضا ہو جانے کے باوجود سلطان بابا کے کمرے میں نہیں گیا تو روشنی ہونے کے بعد وہ میرے کمرے میں آئے اور میرا جسم چھوتے ہی انہیں میرے شدید بخار کا پتہ چل گیا. حاجی رزاق تو بوکھلا ہی گئے اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیوں کی سرد لہر محسوس کرتا رہا جو شاید حاجی رزاق کا نوکر وقفے وقفے سے میرے ماتھے پر رکھ رہا تھا. عصر تک میری جان میں کچھ جان آئی. آنکھیں کھولیں تو سلطان بابا کو سرہانے متفکر سا بیٹھا دیکھ کر میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دوبارہ لٹا دیا. لیٹے رہو میاں، یہ بخار اچانک کہاں سے پال لیا؟ میں نے انہیں رات کا واقعہ بتانے کی کوشش کی لیکن میرے لفظ کھو سے گئے. شدید تھکن اور نکاہت کے مارے میرے منہ سے صرف ہوں آں کے علاوہ کچھ نہیں نکل پایا. میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے باہر کھلی فضا میں لے جائیں. باہر شام کی ٹھنڈی ہوا نے میرے حواس کافی حد تک بحال کر دیے. باہر اس وقت سب کچھ معمول کے مطابق تھا. ہاں، البتہ ایک بات ضرور خلاف معمول تھی. آج رباب بالکل پرسکون دکھائی دے رہی تھی. میری کرسی دالان میں جہاں ڈالی گئی تھی وہاں سے میں عامر اور اس کے ڈاکٹروں کی ٹیم کو اپنی پہلی کامیابی پر خوشی مناتے ہوئے بخوبی دیکھ سکتا تھا. عامر اپنے سسر کو یقین دلا رہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ خاص نفسیات کا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر کے کل کے پہلے ہی ڈوز نے کتنا اثر ڈالا ہے اور آج رباب کس قدر پرسکون ہے. آپ خواہ خواہ ہی وسوسوں میں پڑے ہوئے تھے. دنیا کی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج سائنس کے پاس نہ ہو. حاجی رزاق کے چہرے پر بھی اطمینان کے آثار دکھائی دے رہے تھے. کچھ لمحوں کے لیے رباب دالان کی طرف نکلی تو میری نظر دور سے اس کے شانت وجود پر پڑی. اچانک وہ پلٹی اور اس کی نظر میری نظر سے ملی. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کئی گز دور ہونے کے باوجود اس کی وہ دو بڑی کالی اور سلگتی ہوئی سی آنکھیں بالکل میری گھائل آنکھوں کی پلک سے پلک جوڑے مجھے گھور رہی ہیں. وہ چند لمحے مجھے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر اندر چلی گئی اور میرا جسم پھر سے اسی بے پناہ بوجھ تلے دبتا گیا. لیکن میں چاہ کر بھی سلطان بابا کو کچھ نہیں بتا پایا. وہ میری بیماری کی وجہ سے پہلے ہی کافی پریشان تھے اور میں ان کے چہرے پر مستقل ایک بے چینی اور تفکر کا سایہ دیکھ رہا تھا. جب بھی میری ان سے نظر ملتی وہ مجھے میرے چہرے پر کچھ ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے. سچ تو یہ ہے کہ میں کچھ ہی دیر بعد ان کی کھوجتی نظر سے کچھ خوف سا محسوس کرنے لگا تھا. لہٰذا مغرب کے قریب میں سرد ہوا کا بہانہ کر کے وہاں سے اندر اپنے کمرے میں اٹھایا. میرا رواں رواں اس وقت آدھی رات کا وقت جلد از جلد ہونے کے انتظار میں جلا جا رہا تھا. لیکن یہ ستم گر وقت تھا کہ لمحوں کو صدیوں میں تبدیل کر کے کٹتا رہا. اوپر سے سلطان بابا کی وہ کڑکتی نظر جو مجھے اپنے وجود کے اندر گڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. خدا خدا کر کے عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں نے سکون کی سانس لی. لیکن وقت ٹالنے کا جان لیوا مرحلہ اب بھی ویسے ہی درپیش تھا. میں دھیرے دھیرے سے اٹھ کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنی نظروں میں 7 جنموں کا انتظار لے کر
اس جانب دیکھنے لگا جہاں سے کل رات زہرا آئی تھی، اور پھر وہی گھڑی کی ٹک ٹک اور وہی میری پلکوں کی سوئیاں۔ شاید میری قضا سے کچھ لمحے پہلے وہی آہٹ ابھری اور میں یوں لپک کر باہر نکلا کہ جیسے شدید پیاس میں دم توڑنے والے کسی زخمی کے لب پانی کے آخری بچے ہوئے قطرے کے لیے کھلتے ہیں۔ باہر وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں تیز قدموں سے پیپل کے پیڑ کے عقب میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں میری سماعتوں کو نئی زندگی بخشنے والی قدموں کی چاپ ابھری، جو ہمیشہ ہی میرے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر دیتی تھی۔ زہرا اسی جانب سے چلتی ہوئی آئی اور آ کر میرے مقابل کھڑی ہو گئی، اور گزشتہ رات ہی کی طرح میں پھر سے وہ سارے سوال بھول کر مبہوت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جتنی مرتبہ زہرا میرے سامنے آئی تھی، چاہے درگاہ میں یا چاہے کہیں اور، ہر بار میری یہی حالت ہوئی تھی۔ اس کے یاقوتی لب ہلے اور میرے کان میں جیسے پھر سے وہی انجان سرگوشی سی ہوئی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، یاقوت، تم آ گئے؟ کتنا انتظار کرواتے ہو؟ میں چونکا، لیکن اس کی وہ جاں فضا مسکراہٹ مجھے کب کچھ سوچنے دیتی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھا کر میرے اور قریب آ گئی، اور اس کی مہکتی ہوئی سانسیں میری شاہرگ کو چھو کر میری رگے جان میں ایک نئی زندگی بھر گئیں۔ جانے لوگوں نے زندگی کو صرف سانس لینے سے کیوں متصل کر رکھا ہے؟ زندگی تو کچھ اور شے ہے، سانس لینے اور جینے سے بہت بڑھ کر، بہت سوا ہے۔ جیسے زہرا کے میرے قریب آنے کا وہ لمحہ، لیکن اس سے پہلے کہ میں زندگی کی وہ لہر اپنی روح میں سینچتا، ایک چنگھاڑتی ہوئی دھاڑ سنائی دی۔ عبداللہ! میں گھبرا کر پلٹا اور سلطان بابا کو اپنے پیچھے غصے میں تنتناتے ہوئے آتے دیکھا۔ زہرا نے ڈر کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، یہ شخص ہمیں جدا کرنے آ رہا ہے یاقوت، مجھے اس سے بچا لو، بچا لو مجھے۔ میں نے بھی زہرا کو بچانے کی خاطر خود کو اس کی ڈھال بنا لیا۔ سلطان بابا کی آنکھوں سے غصے کے مارے چنگاڑیاں سے نکل رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آئے اور بنا کچھ کہے ان کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے گھوم کر میرے چہرے پر ایک زوردار چانٹے کا نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ تھا یا کوئی بجلی کا جھٹکا؟ ایک ہی لمحے میں میرا سر کچھ اس طرح چکرایا کہ مجھے ساری دنیا ہی گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمین پر گرنے سے پہلے میری بند ہوتی آنکھوں نے پلٹ کر زہرا کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں رباب کو کھڑے دیکھ کر میرے رہے سہے حواس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہی موجود تھا، لیکن میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں جیسے بیک وقت کسی نے سینکڑوں سوئیاں پرو دی تھیں۔ سلطان بابا میرے سرہانے ہی آنکھیں موندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آہٹ ہونے پر انہوں نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اب کیسی طبیعت ہے میاں؟ میں کچھ بول نہیں پایا۔ مجھے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ رات کو میں زہرا کے قریب کھڑا تھا اور پھر بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن رباب وہاں کہاں سے آ پہنچی تھی؟ سلطان بابا نے میری آنکھوں میں ابھرتے سوال پڑھ لیے اور گہری سی سانس لے کر بولے، شکست انسان کا مقدر تب بنتی ہے جب وہ اپنے کلے کی ہر درس، ہر روشن دان، ہر دروازے پر پہرے بٹھا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، بنا یہ جانے کہ
وہ جن پہرے داروں کو پہرے پر چھوڑ آیا ہے، دشمن انہی میں سے اپنا راستہ تلاش کرنے کی دھن میں ہے۔ اس نے تمہیں پر کمند ڈال کر میرے گلے میں نقب لگائی ہے میاں۔ بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، سبھی جگہوں پر بندش لگا دے، لیکن تمہیں بھلا دیا۔ سچ ہے، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ اتنے میں باہر سے رباب کی چیخیں بلند ہونے کی آوازیں آنے لگیں اور پتہ چلا کہ اس کی حالت پھر سے بری طرح بگڑ چکی ہے۔ سلطان بابا کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شاید جس وقت میں رباب کی کھڑکی کے سامنے کھڑا اسے ڈاکٹروں کے نرگے میں تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا اور کچھ لمحوں کے لیے میرا دل رباب اور یاقوت کی ماورائی سی محبت کے لیے نرم پڑ رہا تھا، شاید اسی وقت اس نادیدہ ہستی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے سلطان بابا کے آئینی حصار میں کہاں سے نقب لگانی ہے، اور اسی رات اس نے میرے وجود پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ رباب جو جانے کب سے یاقوت کو کسی سانچے کسی روپ میں دیکھنے کی خواہش میں فنا ہوئی جا رہی تھی، اسے بھی اپنے محبوب کو کسی انسانی صورت میں اپنی آنکھوں سے نہارنے کا موقع مل گیا۔ میرے حواس کو اس زور آور ہستی نے کچھ اس طرح سے جکڑا کہ خود مجھے بھی رباب نہیں زارا ہی دکھائی دی۔ بقول سلطان بابا وہ مجھے وہی کچھ دکھا رہا تھا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے من میں بنے عکس کو ہی اس نے رباب کے وجود کے آئینے سے بدل کر رباب کو زہرا کی صورت میں مجھے دکھایا۔ جس وقت سلطان بابا میرے ساتھ ہوئی اس واردات کی خبر مجھے سنا رہے تھے، اس وقت بھی میرا پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ جذبے کیا اتنے طاقتور بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جسم میں ہماری رگوں میں داخل ہو کر ہماری نسوں میں خون بن کر اس طرح دوڑ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر کی ساری فزیولوجی بدل سکتے ہیں۔ بظاہر اس کے علاوہ مجھے اپنی بخار کی اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سلطان بابا سے بھی شرمندگی سی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ان کی ساری محنت صرف میرے اس کمزور وجود کی وجہ سے مٹی میں مل گئی تھی۔ دوسری طرف باہر دالان میں عامر اور باقی سارے ڈاکٹروں کی ٹیم اس بات کی کھوج میں اپنا سر پیٹ رہی تھی کہ آخر 24 گھنٹے میں ہی ایسی کیا کایا پلٹ ہو گئی کہ سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا تھا، اور رباب ایک بار پھر سے ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی میرے اندر بے چینی کی سوئیاں پیوست ہوتی گئیں، اور مکمل اندھیرا ہونے تک میں خود آگ سے بنا ایک آتش فشاں بن چکا تھا۔ میرے وجود کا قابض اپنے خونخوار پنجے میری روح میں دھیرے دھیرے گاڑ رہا تھا، اور کرب اور بے چینی سے میں اپنا سر ادھر ادھر پٹخ رہا تھا۔ وہاں رباب کی بھی یہی حالت تھی۔ سلطان بابا 2 قدم میرے دروازے میں رکتے تو اگلے ہی لمحے حاجی صاحب کے بلاوے پر انہیں اندر زنانے کی طرف دوڑ لگانا پڑتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے وجود کے اندر قطرہ قطرہ کر کے کوئی سیاہ سیال مادہ ٹپکایا جا رہا ہے، جو میرے سرخ خون میں شامل ہو کر میرے وجود کے اندر تاریکی بھر رہا ہے۔ میری سانسیں غراہٹ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میری حالت دیکھتے ہوئے سلطان بابا نے نوکروں کو میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنے کی ہدایت کر دی، کیونکہ انہیں خود رباب کی حالت کے پیش نظر زنانے کی طرف بھی توجہ دینا پڑ رہی تھی۔ آخر کار آدھی رات ٹھیک اس لمحے
جب میں گزشتہ رات رباب سے ملنے کے لیے دالان کی طرف گیا تھا۔ میری آواز بھی میرے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ خود میرے اندر سے اس گراہٹ بھری آواز میں کوئی اور بول رہا ہے۔ میں زور سے چلایا، سلطان بابا! کچھ ہی دیر میں بابا کمرے میں داخل ہوئے تو گھبرائے ہوئے سے حاجی رزاق بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تب مجھے پتا چلا کہ جانے میری غنودگی کے کس لمحے میں حاجی صاحب کے نوکر سلطان بابا ہی کی ہدایت پر میرے ہاتھ میری پشت پر پلنگ کی لوہے والی جالی کے ساتھ باندھ چکے ہیں۔ میں نے زور سے خود کو جھٹکا دیا اور بولا، لیکن وہ لفظ میرے تھے اور نہ ہی وہ لمحہ۔ آپ اپنی سی ہر کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ چند لمحوں کی یہ عارضی قید مجھے میری راہ سے ہٹا پائے گی؟ میں ہر قید توڑ کر اپنی منزل تک پہنچوں گا۔ اب یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ مجھے روک سکیں تو روک لیں۔ سلطان بابا غصے سے گرجے، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ اب یہ کھیل زیادہ عرصہ نہیں چلنے دوں گا میں زور سے ہنسا۔ اچھا تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے اس پیارے شاگرد کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھیے، اب میں اس کے جسم سے کہیں نہیں جانے والا۔ مجھے اس کے جسم سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنے اس عزیز کے جسم نازک کو اتنی اذیت دینا ہوگی کہ اس کی سانسیں ہی بند ہو جائیں۔ صرف اس کا مردہ جسم ہی میرے اخراج کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پھر کہیں ہے ہمت اپنے شاگرد کو قربان کرنے کی؟ سلطان بابا نے غصے اور بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے اور میں دیوانہ وار کہکے لگاتے لگاتے درد اور بے چینی سے بے سدھ ہوتا چلا گیا۔ جانے یہ نیند بھی کیسی راحت لکھی ہے قدرت نے ہمارے نصیب میں۔ درد چاہے کتنا ہی شدید اور مار دینے والا کیوں نہ ہو، یہ ایک مہربان ماں کی طرح اپنی گود میں تھپک تھپک کر ہمیں سلا ہی دیتی ہے، اور کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن ہم اپنا ہر غم، ہر دکھ درد بھلا کر کسی معصوم بچے کی طرح اس بے رحم دنیا کی گھاتوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم ساری زندگی ہی یوں ہی سو کر گزار سکتے، تو اپنے دامن پر لگے ان گنت داغوں کی کالک سے تو بچ جاتے۔ لیکن افسوس، ہر اچھی چیز کی طرح یہ کم بخت نیند بھی ہم سے دامن چھڑا لیتی ہے۔ سو مجھ سے بھی وہ بے وفا اپنی آنکھیں چرا گئی، اور میری آنکھ کھلی تو کمزوری اور نکاہت سے میری پلکیں اٹھانا بھی میرے لیے دوبھر ہو چکا تھا۔ میرے قریب ہی وہ بزرگ پریشان میرے ہمدم سلطان بابا چپ چاپ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی کلائیوں میں جلن اور سوزش کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو کٹنے جیسے گہرے سرخ نشان پڑے ہوئے تھے، جن میں سے ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ سلطان بابا نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو ساحر میاں، کل رات تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ہی تمہیں باندھنے کا حکم دیا تھا ان لوگوں کو۔ میں نے تڑپ کر ان کے مہربان ہاتھ سختی سے جکڑ لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یہ بوسیدہ جسم اگر آپ کی راہ کی رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسے جلا کر ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں، لیکن پھر کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالیے گا۔ ان کی آنکھیں شاید زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے بھیگی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اندھیرا ہونے کے ساتھ ہی
میرے وجود پر اس عفریت کا سایہ قابض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فجر سے لے کر مغرب سے کچھ پہلے تک میں اپنے آپے میں رہتا تھا، اور پھر میرا یہ جسم میرے لیے پرایا ہو جاتا تھا۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، تو پھر اس وقت میں خود کہاں ہوتا ہوں؟ کیا خود اپنے ہی ذہن کے کسی پوشیدہ اور خوابیدہ گوشے میں میرا شعور جا چھپتا ہے اور میں خود بھی خواب کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں؟ مجھے خود سے زیادہ سلطان بابا کی فکر تھے۔ وہ تو رباب کو اس سائے سے بچانے کے لیے آئے تھے، اور یہاں خود ان کا اپنا شاگرد بھی ان کے لیے عذاب بنتا جا رہا تھا۔ مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو کس طرح سے ان کی راہ کا پتھر بننے سے روکوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے اس وجود کی وجہ سے ہی یاقوت سے شکست کھا رہے تھے، کیونکہ میرا جسم ان کی راہ میں حائل تھا۔ وہ مجھے اذیت نہیں دینا چاہتے تھے، ورنہ اب تک نہ جانے وہ کیا کچھ کر گزرے ہوتے، اور یاقوت کو میرے جسم سے نکالنے کا واحد ذریعہ اب شدید اذیت ہی رہ گیا تھا۔ لیکن میں انہیں اس طرح ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ان کی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں سے مسکیں۔ میری ایک بات مانیں گے بابا؟ انہوں نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے ان کی بھیگی پلکوں پر ٹھہرے موتیوں کو دیکھا۔ آپ مجھے مار ڈالیں، ختم کر دیں مجھے، اگر یہی ایک ذریعہ ہے اسے میری روح کے اندر سے نچوڑنے کا، تو آج میں اسی وقت آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ لیکن دیر نہ کریں، آپ کا مقصد نیک ہے، اور بلا جھجک اپنا فرض ادا کریں۔ انہوں نے میرا سر اپنے کاندھے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں تم میرے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہو، لیکن بات صرف فتح اور شکست کی نہیں ہے۔ کچھ جنگیں صرف فتح پانے کی غرض سے نہیں لڑی جاتی، اوروں کا بھی بہت کچھ لگا ہوا ہے اس داؤ پر۔ بس اتنا یاد رہے کہ ابھی ہم دونوں کو بہت اذیت جھیلنی ہے، لیکن ہم آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔ وہ میرا سر تھپکتے رہے، اور میرے بے بس آنسو ان کے شانے کو بھگوتے رہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں اپنی سانسیں روکنے کا کوئی بندوبست کر لوں گا، لیکن اب انہیں مزید پریشان نہیں کروں گا۔ مجھے رباب کا خیال آیا، اور میرے من میں عجیب سی سوچ آئی۔ تم ہو اوروں کی محفل میں مصروف، یہاں میں ہوں اور عالم تنہائی۔ اب لوگ مجھے تیرے نام سے جانتے ہیں، جانے یہ میری شہرت ہے یا رسوائی۔ وقت ٹھلتا رہا، اور پھر سے وہی قاتل رات میرے سامنے اپنے خون آشام جبڑے کھولے آ کھڑی ہوئی۔ میری رگوں میں وہی بے رحم صفاق اور جلا دینے والی آگ۔ انگارے بھرتے گئے، میری سانس بپھرتی گئی، اور کچھ ہی دیر میں میری نس نس سے چنگاڑیاں سے نکلنے لگیں۔ آج میرے جنون کا یہ عالم تھا کہ بان کی بنی ہوئی وہ موٹی رسی بھی میری راہ کی رکاوٹ بننے میں ناکام ہو رہی تھی۔ لہٰذا ایک نوکر کہیں سے ایک موٹی سی فولادی زنجیر اٹھا لایا، اور 8-10 بندوں نے مجھے جکڑ کر میرے پیروں میں اس زنجیر کی بیڑی ڈال دی۔ جنوں، قفس اور آئینی بیڑیاں، یہ تو اس بے رحم قدرت کا پسندیدہ کھیل تھا جو وہ ازل سے ہم بے بس اور لاچار انسانوں کے ساتھ کھیلتی آ رہی تھی، اور شاید اب تک یہ بے رحم تماشا جاری رہنے والا تھا۔ میری حالت دیکھ کر خود حاجی رزاق بھی رو پڑے۔
اور انہوں نے کسی کے ذریعے عامر کو خبر کروا دی کہ وہ بھی آ کر میری دیوانگی کا یہ نظارہ دیکھ لے، اور اگر اس کی سائنس میں اس جنون کی بھی کوئی توضیح موجود تھی تو وہ بھی بیان کر جائے۔ لیکن نا سے بھلا کیا جانے کہ زخم کے بھرنے سے پہلے ہی ہم جیسے دیوانوں کے ناخن ہمیشہ بڑھاتے ہیں۔ عامر نے میری حالت دیکھی تو اسے بھی ایک چپ سی لگ گئی۔ سلطان بابا میرے قریب ہی بیٹھے بار بار کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہے تھے۔ ان کی ہر پھونک سے چند لمحوں کے لیے میرے جلتے ہوئے وجود پر ایک ٹھنڈی پھوار سی تو ضرور پڑ جاتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ روح کے ریشے تک جلا دینے والی تپش پھر سے میرے جسم کو گھیر لیتی تھی۔ میرے اندر کی بے چینی مستقل مجھے رباب کے کمرے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ میرے اندر سے طاقت کا ایک لاوا سا ابلنے کے لیے جیسے اپنا پورا زور لگا رہا تھا، لیکن میرے اپنے جسم کی لاچاری، کمزوری اور بوسیدگی اس طاقت کا ٹھیک استعمال نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ میں کب کا اس زنجیر کے ٹکڑے کر کے وہاں سے نکل چکا ہوتا۔ عامر حیرت کے عالم میں گم کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سلطان بابا کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر وہ بھی بے چین سا ہو گیا۔ آپ اسے کھول دیں ورنہ یہ خود کو کوئی نقصان پہنچا کر ہی دم لے گا۔ سلطان بابا نے غور سے عامر کی جانب دیکھا۔ عبداللہ کا انسانی جسم یہ عذاب زیادہ دیر تک جھیل نہیں پائے گا، کیونکہ ہمارے اس فانی جسم کے برداشت کی اپنی کچھ حدیں ہیں، اور چونکہ وہ اس وقت عبداللہ کے جسم کی حدوں کا محتاج ہے، اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس جسم کی آڑ میں رباب تک پہنچ سکے۔ لیکن اگر اس نے زیادہ زور لگایا تو لوہے کی یہ بیڑیاں عبداللہ کے جسم کے ریشوں میں سے گزر کر اس کی ہڈیوں کو چیر کر رکھ دیں گی۔ مگر تم فکر نہ کرو، جب تک میرے اس پیارے کے جسم میں زندگی کی ایک بھی رمق باقی ہے، میں تمہاری منگیتر تک اسے نہیں پہنچنے دوں گا۔ تم بس اپنے رشتے کو کمزور نہ پڑنے دینا۔ عامر نے زور سے سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ بھی تو پاگل پن ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عامر کو یکا یک نہ جانے کیا ہوا، وہ بھاگتا ہوا مہمان خانے سے نکل گیا، اور کچھ دیر بعد ہی میری جلتی ہوئی روح پر کسی نے جیسے ٹھنڈے پانی کی آبشار بہا دی۔ عامر رباب کا ہاتھ پکڑے ہوئے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ رباب کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نہایت لاغر اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے رباب کو ایک زور کا جھٹکا دیا اور وہ میرے قدموں کے قریب ہی ڈھہ گئی۔ عامر زور سے چلایا، یہ لو، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے، اب خدا کے لیے ہمیں بخش دو، مار ڈالو اسے اور یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ رباب کے پیچھے ہی اس کی ماں اور بہن بھی دوڑتی ہوئی چلی آئی تھی، اور اس وقت حاجی رزاق سمیت وہ سب دم سادے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے سائنس کی طاقت کو حتمی علاج ماننے والے ایک انسان کے عقیدے نے اپنا کانچ کا بھرم توڑ ڈالا تھا۔ جیسے ہی میری رباب پر نظر پڑی، میری ساری بے چینی، ساری تپش، ساری آگ پل بھر میں سرد ہو گئی تھی۔ وہ بھی بنا پلک جھپکائے میری جانب دیکھتی رہی۔ میرے لب ہلے۔ میں نے سلطان بابا کی جانب نظر اٹھائی۔
انسانوں کی سنگ دلی کے قصے تو بہت سنے تھے، ان کی بے رحمی اور مکاری کے افسانے بھی عام ہیں، لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری محبت جسم کی حدوں سے بہت آگے کی ہے۔ یہ روح سے روح کا مقدمہ ہے، لیکن آپ نے اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے خود اپنے عزیز شاگرد کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا یہ نازک اور کمزور انسانی جسم زیادہ عرصے تک میرا وجود نہیں جھیل پائے گا، لیکن پھر بھی آپ اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ اب بھی وقت ہے، مجھے آزاد کرتے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری محبت میں خیر ہے، اسے شر میں بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اب تو اس کا سب سے بڑا دعوے دار بھی اس کے حق سے دستبردار ہو گیا ہے۔ سلطان بابا کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھے، میری جانب دیکھتے رہے، پھر جیسے کسی حتمی فیصلے پر پہنچ کر انہوں نے اپنا سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کی روح پر ہمیشہ کے لیے تمہارا تسلط برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یا کوئی بھی اور کبھی بھی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ہم سب نے ہی چونک کر سلطان بابا کی جانب دیکھا۔ حاجی رزاق اور ان کے پورے خاندان کا عامر سمیت پریشانی کے مارے رنگ ہی اڑ گیا۔ حاجی صاحب ہکلائے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ اس طرح تو… سلطان بابا نے ہاتھ اٹھا کر حاجی رزاق کو روک دیا اور میری جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں تو بولو، منظور ہے یہ سودا؟